الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر. اللہ رب العزت کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص فضل و احسان ہے کہ یہ امت دنیا میں تو سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل قیامت کو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی. اور اسی طرح باقی امتوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر لمبی زندگی عطا فرمائی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی نسبت محدود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلق اللہ آدم وکان طولہ 60 ذراعا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی قریباً 100 فٹ کے برابر. فلم یزل الخلق ینقص حتی الآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سے بتدریج انسان کمزور پڑتا چلا گیا، اس کے اندر نقص آتا چلا گیا. جسمانی اعتبار سے بھی وہ قد کاٹھ میں کم ہو گیا اور عمر کے اعتبار سے بھی وہ کمزور پڑ گئے. نوح علیہ السلام کی صرف تبلیغ کی زندگی 950 سال ہے، تو سابقہ امتوں کے لوگوں کی زندگیاں ہزاروں سال ہوا کرتی تھیں. تو ظاہر بات ہے ان میں سے جو نیک لوگ ہیں انہوں نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی ہے، تو اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت عظیم الشان ہوگا. اب عمر، اس کی طوالت یا اس کی قصارت، اس کا تھوڑا ہونا، یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کی مختصر زندگی میں کچھ ایسے ایام اور عبادات عطا کی ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ سابقہ امتوں کی ہزاروں سال کی عبادت کا مقابلہ کر سکتے.
رمضان المبارک کی ایک ایک عبادت، آخری عشرے کی عبادات اور بالخصوص لیلۃ القدر، اس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد 2 ماہ کے بعد اللہ تعالی ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 ایام عطا فرماتے ہیں کہ جن کے اندر اگر نیکیوں کا اہتمام کر لیا جائے تو سال کے باقی ایام ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جو صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فی هذه الایام العشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان 10 ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل سال کے باقی تمام ایام میں کی جانے والی نیکیوں سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ آپ سے فرمایا گیا، پوچھا گیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے باقی دنوں میں اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرے تو کیا اس کی نیکی بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عام نیکی کا اجر و ثواب میں مقابلہ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ عام دنوں میں کوئی شخص اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے اپنا مال اور جان دونوں لے کر نکلا اور اس کا مال بھی اللہ کے رستے میں ختم ہو گیا اور اس نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ گویا عام دنوں کے اندر اپنا تمام مال اور اپنی جان اللہ کے رستے میں نچھاور کر کے جو انسان نیکی کما سکتا ہے، ان 10 ایام کے اندر عام نیکیاں اور ان کا اہتمام کرنے پر انسان اللہ سے اس قدر اجر و ثواب پا سکتا۔ اس لیے ہر سال جب یہ ایام آنے والے ہوتے ہیں، ہم تذکیر کے طور پر، نصیحت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر ان ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال ان کی جانب توجہ مبذول کرواتے ہیں اور کرتے ہیں۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ نے فرمایا آپ یاد دہانی کروایا کریں کہ یہ نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان کو نفع دیتی۔ بسا اوقات کسی بات کا علم ہوتا ہے لیکن جس وقت اس کے کرنے کا وقت آتا ہے انسان کے ذہن سے وہ محو ہو جاتی، یاد نہیں رہتا کہ یہ نیکی بھی کرنی تھی۔ اس لیے تذکیر کے طور پر میں اور آپ ایک مرتبہ پھر یہ سبق دہرائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کے یہ جو ایام آ رہے ہیں، رحمتوں کے جو ایام آ رہے ہیں، جن میں نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، ان میں ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور سب سے بڑھ کر اس جانب توجہ کریں گے کہ ہم ایسی مصروفیات کو ترک کر دیں جو ہمارے ان ایام کو ضائع کرنے والی۔ اس ضمن میں کہ ان ایام میں کیا کچھ کرنا چاہیے، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 ایام کی فضیلت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ عبادات کی جو عظیم الشان اجتماع ان ایام کے اندر ہے وہ باقی ایام میں ممکن نہیں۔ باقی ایام میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان 10 ایام کے اندر بھی یہ سنت ہے کہ آپ ان ایام میں سے پہلے 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس پر ابھی ہم تفصیلی بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن انہی 10 ایام کے اندر حج بیت اللہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر جب حجاج جمع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگ جس دن جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں وہ یوم العرفہ۔ تو اس قدر بڑی مخلوق اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتی ہے۔ حج جیسے فرض عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کے اگلے ہی دن یوم النحر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے افضل ترین دنوں میں سے اللہ کے نزدیک یوم النحر اور یوم القر ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور یوم القر 11 ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن حجاج مینا کے اندر جا کر ٹھہرتے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کو اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم پر قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کو سر انجام دیتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے دن عید کی نماز کے بعد سب سے افضل امر اللہ رب العزت کے ہاں وہ جانور کا خون بہانا۔ تو ان ایام کے اندر ایسی بڑی عبادات اور نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے باقی کچھ ایام کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آنے والے ان دنوں کی پلاننگ کر لیں، اس بارے متوجہ ہو جائیں۔ اسی ضمن میں دوسری گزارش کہ امت میں بالعموم ایک عجیب رویہ پایا جاتا ہے۔ جن ایام کی خصوصیت ہے، جن کی فضیلتیں ثابت ہیں، ان کا اہتمام بتدریج کم ہو رہا ہے، اور جن ایام کی فضیلت ثابت نہیں، اور جن ایام کے اندر مخصوص قسم کی عبادات یا رسوم و رواج بجا لانا ثواب کے بجائے بدعات کے زمرے میں انسان کے لیے گناہ کو لے کر آتا ہے، اس جانب بہت زیادہ توجہ ہے۔ رمضان المبارک میں شروع میں بڑا اہتمام ہوگا، جیسے ہی رمضان المبارک کے آخری عشرہ آئے گا، جب زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو بازاروں کی رونق آباد ہو جائے گی، اور عید کی شاپنگ کے نام پر ہم قیمتی ایام کو ضائع کر دیں۔ یہی صورتحال ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی بھی نظر آتی ہے۔ جانوروں کی خریداری، عید کی شاپنگ، عید کے معاملات، ان کو نپٹاتے نپٹاتے خیر کے بہت سارے کاموں سے انسان محروم ہو جاتا، اور عموماً آپ کو میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز پر اور عموماً مسجدوں کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے متعلق گفتگو کرنے والے چھوڑے ملیں گے، لیکن جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات قریب آنے شروع ہوگی، شب برات کے نام پر ایسے ایسے فضائل اور ایسی ایسی باتیں جن میں سے اکثریت من گھڑت اور موضوع روایات پر مبنی ہے یا انتہائی ضعیف روایات کے اوپر انحصار کرتی ہے، اس کا غلغلہ ہوگا۔ پورے ملک کے اندر ایسے چراغاں اور گلیوں اور بازاروں کو سجانا اور اہتمام کرنا، اور شب برات کی رات کو جاگ جاگ کر پتہ نہیں کیسی کیسی لمبی نمازیں پڑھنا، اس کی تلقین کی جائے گی جس کا کوئی اصل موجود۔ یہی صورتحال ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں نظر آتی ہے، ایسی ہی صورتحال ہمیں محرم الحرام کے پہلے ایام میں نظر آتی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے تئیں کچھ باتوں کو پکڑ کر ان کے اوپر خوش ہوا،
اور ایسے رسوم و رواج اور آگے چل کر بدعات کو رواج دے دیا گیا ہے جن کے نتیجے میں ثواب حاصل ہونا تو دور کی بات ہے، انسان کے اعمال برباد ہو کر رہ جاتے۔ اس لیے اس جانب توجہ کیجئے کہ وہ اعمال اور وہ ایام اور وہ دن اور وہ راتیں جن کی فضیلتیں مسلمہ ہیں، قرآن و سنت کے اندر ثابت ہیں، جن پر کوئی اختلاف نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ان ایام اور ان راتوں کے اندر کیے جانے والے عمل وہ معلوم ہے، اور صحابہ کرام ان پر ساری زندگی عمل پیرا رہے۔ ان ایام کو ہم ضائع نہ کریں۔ اسی ضمن میں آخری بات، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جب عبادات میں ان ایام کی طرف توجہ دلائی جائے، نماز روزے کی پابندی کی بات کی جائے، اذکار کی بات کی جائے، نفلی عبادت کی بات کی جائے، تو شیطان ان کو ایک اور وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر، عمومی مجلسوں کے اندر وہ کہیں گے ہاں امت کی حالت دیکھے کہاں پہنچ گئی، غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، نسل کشی ہو گئی، بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، مسلمان ممالک کے حکمران اغیار کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب کو مسجد کے منبر پر اور خطبوں میں ذکر اذکار کی اور عبادات کی فضیلتیں یاد آ رہی، اور پھر وہ یہ باور کروائیں گے کہ اللہ کے ہاں ان حالات میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اگر آپ آواز نہیں اٹھا رہے اور فلاں نہیں کر رہے اور یہ نہیں کر رہے تو آپ کا ذکر کرنے، آپ کے عبادات کرنے، ان کی کوئی اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ نہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ وہ مسلمان امت کے مظلومین کے لیے کچھ کر رہے ہیں سوائے شور غوغا کرنے کے، اور نہ ہی وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والے، دین اسلام کے نفاذ اور قیام اور فریضہ اقامت دین کے نعرے لگانے والے، فرض نمازوں سے بھی قاصر ہے۔ اور بالخصوص ان ایام میں کہ جب راتیں چھوٹی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کسی نے 12 بجے، کسی نے 1 بجے پوسٹ لگائی ہے اور اس کے اندر بڑا فلسفہ جھاڑا ہے، اور آپ اسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں وہ ندارد۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ کمزور حالات سے گزر رہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کا اس ظلم کو دیکھ کر دل تڑپتا ہے۔ ایک عام مسلمان یہ سوچ رکھتا ہے کہ کچھ ہو سکے، کچھ بن پائے، میں ایسا کیا کر دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں اور مجھ سے اس بارے پوچھنا ہو۔ یہ جذبات بہت اچھے، بڑے قدر کے قابل، امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بالعموم جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ بہتر متبادل عطا فرمائے۔ لیکن کیا ان سارے حالات کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جو عبادات بتلائی ہیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کا ذکر، ان کے جو احکامات ہیں، کیا وہ سارے کے سارے پس پش ڈال دیے جائیں گے اور ان کی اہمیت ختم ہو جاتی؟ یہ حقیقتاً شیطان کا ایک بہت بڑا وار۔ یہ بات یاد رکھیے، اجتماعی صورتحال سے پہلے ہر انسان سے قیامت کے دن اس کی انفرادی زندگی کا سوال ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔
ایمان والوں کو سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے لیے محنت کرو، اور اس کے بعد اپنے گھرانے کے اوپر محنت کرو، اور پھر جیسے جیسے انسان کا دائرہ وسیع ہوتا جائے وہ آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ انسان امت کے لیول کی باتیں کرتا ہو اور اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ دو رنگی ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ایمان والو، منہ سے وہ باتیں کیوں کرتے ہو، وہ دعوے کیوں لے کر آتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بات بہت بڑی ہے گناہ کے طور پر کہ بندہ منہ سے وہ دعوے کرتا رہے جن پر وہ خود عمل کرنے کو تیار۔ دین کی اقامت، دین کا نفاذ، معاشرے پر دین کا رنگ، یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، لیکن معاشرہ میرے اور آپ کے وجود سے ہی قائم ہوتا ہے، باہر سے آ کر کسی نے اس معاشرے کو قائم نہیں کرنا۔ اگر میں اور آپ اپنی ذات کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو معاشرے پر اس کا رنگ کہاں سے نظر آتا؟ اس لیے اس وسوسے میں ہرگز نہ پڑیے کہ جب آپ کو کسی خیر کے کام کی طرف رغبت دلائی جائے، عبادات کی طرف رغبت دلائی جائے، انفرادی حیثیت میں اپنی اصلاح کی طرف رغبت دلائی جائے، تو انسان یہ بات سوچے کہ ہاں بھئی یہ بڑے بڑے کام جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک ان اذکار کا اور عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ عین حالت جنگ میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ دشمن کے مد مقابل عین حالت جنگ میں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کر، کہ نصرتیں اور مدد اور فتح اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، وسائل اور اسباب پر نہیں ہوتی۔ اس لیے ان ایام کے اندر جہاں ہم نے امت کے لیول پر جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کے اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے بارے میں آواز اٹھانی ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وہیں پر اپنی زندگی کے اندر جن ایام میں بالخصوص اللہ نے ہم سے یہ توجہ مانگی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، زیادہ اللہ کی عبادات بجا لائیں، ان ایام کی فضیلت کا خیال کر کے اپنی آخرت کے لیے زیادہ زیادہ راہ جمع کریں، ہمیں وہاں پر زیادہ محنت کریں۔ اب اس جانب توجہ کیجئے کہ پھر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہر شخص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ فرائض، ان کی پابندی اور ان کی مکمل ادائیگی سارا وقت نفل پڑھنے سے فرض کی کوتاہی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان ایام کے اندر ہر شخص اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے فرائض کی پابندی اور ان کی ادائیگی کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ان 10 دنوں کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میری کوئی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں رہے گی، میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھوں گا، میں جماعت پر پہنچنے کی حتی الامکان بھرپور کوشش کروں گا اور اس کے لیے پلاننگ کروں۔ جو شخص فرض نماز کی جماعت کی پابندی کر رہا ہے اس کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ میں اپنی کوئی رکعت فوت نہیں ہونے دوں، میں کوشش کروں گا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کروں۔ ان 10 ایام کے اندر اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ میں نے اتنا قرآن مجید کی تلاوت ان 10 ایام کے اندر کرنی ہے، اور بالعموم تو یہ ٹارگٹ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کروں، اور اگر کسی کے پڑھنے میں رکاوٹ ہے، زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کہ اس کے الفاظ، عربی کے الفاظ ثقیل ہو جاتے ہیں، بھاری پڑ جاتے ہیں، تو یہ نیت کرے کہ میں جتنا اللہ نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی کوشش کروں، لیکن اس کے لیے وقت مختص کر،
اور ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد اگر ہم 5 یا 10 منٹ نکال لیں تو یہ ٹارگٹ بڑی آسانی کے ساتھ پورا ہو سکتا. 10 دنوں کی تو بات ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. ان 10 دنوں کے اندر ایکسٹرا محنت کرنی ہے، تو جو عمومی وقت ہم ادھر ادھر ضائع کرتے تھے اس میں سے وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ کیجیے. اسی کے ضمن میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ قرآن فہمی کی طرف آئیے. اللہ کی کتاب ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہی ہے؟ زندگی بیت جائے، اللہ کا پیغام ہمیں سمجھ نہ آئے، جبکہ ہماری سماعتیں، ہماری بصارتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ذہانتیں، ہمارا عقل و شعور دنیا کے معاملات میں بہترین ہے. قیامت کے روز اللہ کے سامنے اس بارے میں کیا جواب دینا ہے، اس جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے. ایک آیت روزانہ کی اگر ہم نیت کر لیں تو سال میں 365 ایام ہیں. ایک سال کے بعد 365 آیات کا علم آپ کے پاس ہو. ایک حدیث روزانہ کی نیت کر لے، سال کے 365 ایام کے بعد 365 آیات کے ساتھ ساتھ 365 احادیث کا آپ کے پاس علم ہو. اور آپ اندازہ لگائیے کہ آئندہ آنے والے 2 4 5 10 سالوں کے اندر کس قدر خیر انسان سمیٹ سکتا. اور اس خیر میں سے اگر صرف ایک بات ہی مد نظر رہ جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ اس رستے پر چل پڑتا ہے کہ جس پر علم حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا رستہ آسان فرما دیتا. اور اس رستے پر چلنے کا معنی کسی مدرسے میں داخل لینا نہیں ہے صرف. وہ تو بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، بڑی توفیق والے اور خیر والے ہیں جن کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ باضابطہ طور پر علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر گہرا علم حاصل کر کے علماء بنے. لیکن اس رستے پر اس نیت کے ساتھ روزانہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اللہ کے رسول کے فرمان کو پڑھنا کہ میں اس رستے کا طالب بن گیا ہوں، میں ایک طالب علم کے طور پر زندگی گزاروں گا، اسی پر موت آ جائے تو اللہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جنت میں کا رستہ عطا فرما دے. ان ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ. کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو ادا کیا جائے، ان کی کثرت کی جائے. اور کثرت کا معنی یہ ہوتا ہے، دوسری احادیث کو آپ سامنے رکھیں، وَلَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ. تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. جس طرح ہم کسی چیز کو پانی لگاتے ہیں اور اس کو خشک نہیں ہونے دیتے بلکہ بار بار جا کر پانی لگاتے ہیں تاکہ وہ تر رہے، بالکل اسی طرح بار بار ان کلمات کو دہرانا تاکہ زبان اللہ کے ذکر سے خشک نہ ہو. تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے کثرت کے ساتھ ان کلمات کی ادائیگی. اور یہ کلمات اس قدر عظیم الشان ہیں کہ حقیقتاً اگر صرف ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو ایک سے زائد جمعہ کے خطبات کا وقت درکار. ان کلمات کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک حدیث مبارکہ مجھے ہمیشہ بہت ہی زیادہ دل کو خوش کر دیتی ہے اور اس کی طرف توجہ چلی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کلمات ادا کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ ان کلمات کی اللہ کے عرش کے ارد گرد ویسے بن بناٹ ہے جیسے شہد کی مکھی کی ایک بن بناٹ ہوتی.
اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد اس آواز کے ذریعے اپنے کرنے والے کا تذکرہ کرتے. تو تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد اس کی یاد دہانے کروانے والا کوئی موجود ہو؟ کس قدر عظیم الشان فضیلت ہے کہ میں اور آپ چل یہاں پر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، کسی محلے کے اندر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گلی کوچے میں اپنے کسی کام سے مصروف ہیں، ساتھ میں زبان پر یہ الفاظ ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کے عرش کے ارد گرد ان الفاظ کی ایک گونج ہے، اور عرش کے ارد گرد ملأ اعلیٰ کو ایک تعارف حاصل ہے کہ یہ فلاں بندے کی آواز. جو جس قدر اپنا یہ تعارف بڑھا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ تعارف بڑھا لے. عظیم الشان فضیلت ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی. اور ان ایام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بازار کے اندر جاتے تو اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، اور ان کی تکبیرات کو سن کر لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے. تو اونچی آواز سے تکبیرات کہنا اور بالخصوص بازار جیسی جگہ پر اس بات کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ چلتے پھرتے اور اونچی آواز سے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو. اور بالخصوص یوم النحر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے تکبیرات کہنا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر بہت سارے صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ ان ایام میں ہر فجر کی ہر فرض نماز کے بعد، نماز کے فوراً بعد کیے جانے والے اذکار میں اونچی آواز سے یہ تکبیرات کہا کرتے تھے. تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ 10 ذی الحجہ اپنی قربانی ذبح کرنے تک وہ جسم کے غیر ضروری بال بھی صاف نہ کرے اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی نہ ترشوائے. قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں کی بھی حجامت کرے اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو بھی کاٹے. بہت سارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان ایام میں اپنے بال نہ کٹوانے والا اور ناخن نہ ترشوانے والا جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد یہ عمل کرتا ہے تو ان بالوں کے کاٹنے اور ناخنوں کے کاٹنے پر بھی اس کو قربانی کا اجر ملتا. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا یا استطاعت نہیں رکھتا اور وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہیں تراشواتا اور عید کی نماز کے بعد وہ بال کٹواتا ہے اور ناخن تراشتا ہے، اس کو بھی قربانی کا اجر ملتا. اس لیے اس جانب بھی توجہ کریں. 27 تاریخ کو منگل والے دن شام کو ذی الحجہ کا چاند دیکھا جائے گا. اس سے پہلے اپنی حجامت بنوا لیں، اپنے ناخن ترشوا لیں تاکہ اگلے 10 دنوں کے اندر آپ اس سے بچیں، اور پھر عید کی نماز کے بعد ثواب کی نیت سے مسنون عمل سمجھتے ہوئے اپنی قربانی کرنے کے بعد بالوں کی بھی حجامت کروائیں اور ناخن بھی ترشوائیں اور اللہ رب العزت سے زیادہ اجر حاصل کریں. ان ایام میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن ہے. قربانی سے متعلقہ اہم جو مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات